آج ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل سے سورہ آل عمران کی تلاوت کریں گے۔ عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے نانا تھے۔ حضرت مریم کی جو والدہ تھی انہوں نے اللہ سے یہ منت مانی تھی کہ اگر اللہ پاک نے مجھے بیٹی دی تو میں اس کو اللہ کے راستے میں قربان کروں گی۔ یعنی قربان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کی، اللہ کی دین کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو حضرت مریم علیہ السلام عطا کی، اور پھر حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے شادی کے بغیر بن بیاہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ اور یہ چونکہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو بن ماں اور باپ کے پیدا کیا گیا، یہ کوئی زیادہ انوکھی بات نہیں تھی، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت عمران کے گھر میں حضرت مریم کو اور پھر حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور دونوں کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عیسیٰ بھی اللہ کی بندے ہیں اور حضرت مریم علیہ السلام بھی اللہ کی بندی ہیں۔ لیکن چونکہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا، اور پھر کچھ لوگ عیسائی ایسے تھے کہ جنہوں نے براہ راست اللہ کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانا اور تثلیث کے قائل ہوئے۔ اس صورت میں سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت یہود سے مخاطب تھے، اور اس صورت میں اللہ رب العزت نصارہ یعنی عیسائیوں سے مخاطب ہے۔ اس میں جو مشہور واقعہ ہے، صورت نازل جب ہوئی، جب نجران کا وفد، عیسائیوں کا جو وفد تھا، 3 پادری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں مدینہ میں تشریف لائے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ نصرانی ہونے کی دعوت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان کی دعوت دی اور فرمایا کہ تم ایمان لے آؤ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس طرح اہل ایمان مانتے ہیں جو ہمارے قرآن میں ہے، اسی طرح تم بھی مانو۔ لیکن انہوں نے انکار کیا، تو اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ ان کو مباہلہ کی دعوت دیں۔ مباہلہ کہتے ہیں کہ 2 فریق اگر کسی بات پہ راضی نہ ہوں تو ایک دوسرے کو چیلنج کریں، اور اس میں پھر یہ تھا کہ ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، کہ تم بھی اپنے بیٹوں کو لے آؤ، اپنی عورتوں کو اور اپنے آپ کو پیش کرو، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر اللہ کی لعنت ہوگی اس شخص پر جو جھوٹا ہے۔ اور یہاں ایک بحث کی جاتی ہے مناظرے کی۔ اگر مناظرہ ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کا ہے تو پھر مناسب نہیں ہے، لیکن اگر دین کی روشنی میں دلیل کی بنیاد پہ ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ اس کے بعد 4تھا سپارہ جب شروع ہوتا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم ہرگز نیکی تک نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ اس کے بعد جو اسلامی ریاست تھی اس کے استحکام اور اس کی بنیاد کے لیے چند آیات نازل ہوئی، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ میں اسلام کی ریاستی بنیاد رکھی تھی اس کے بارے میں جو احکام نازل ہوئے، پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں مگر رسول ہیں۔ اس سے پہلے بھی جو رسول آئے اور ان کو بھی موت آئی، اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سود کے بارے میں حرمت کو دوبارہ بیان کیا اس صورت میں، اور سود کی جو نحوستیں ہیں اس کو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ آخر میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی جو کائنات کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے ان کی کچھ نشانیاں بیان فرمائیں کہ وہ ذکر کرتے ہیں اللہ کا کھڑے بیٹھے لیٹے، اور کائنات کے اندر تفکر اور تدبر کرتے ہیں، اور اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو تو نے پیدا کیا ہے وہ باطل نہیں ہے۔ اور آخر میں ایمان والوں کو 4 چیزوں کی حکم دیا گیا کہ اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، صبر کے ساتھ رہو اور جم بیٹھے کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باہم جڑے رہو، اور تقوی اختیار کرو کہ تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اللہ پاک ہمیں ان چیزوں پر عمل کی اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔